رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان محترم، موضوع سخن ہے عرفان کربلا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس اعزاء میں رمز بقائے کربلا پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج تک انقلاب کربلا باقی ہے۔ نتیجہ یہ ہمارے ہاتھ آیا کہ انقلاب کربلا کی بقا کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے، اور ہماری ذمہ داری بقائے انقلاب کربلا نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری برپائے مجالس عزا ہے۔ تو جو انسان اس کانسیپٹ اور اس مفروضے کو سمجھ لیتا ہے تو اسے انقلاب کربلا کی عظمت اور فضیلت بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو اس عظیم انقلاب کے سائے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داری کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انقلاب کربلا ایک عظیم مقصد کے تحت، ایک عظیم ہدف کے تحت وجود میں آیا، جس میں تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانیاں پیش کی گئیں۔ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے مختصر مدت میں یہ انقلاب وجود میں آیا، اذان صبح سے یہ انقلاب شروع ہوا روز عاشور، اور عصر عاشور سجدہ امام حسین علیہ السلام پر یہ انقلاب ختم ہو گیا، لیکن اس کا اثر تاریخ بشریت پر اور تاریخ انسانیت پر نظر آتا ہے۔ 1400 صدیاں گزر گئیں، لیکن ابھی تک وہ انقلاب تازہ ہے، اس انقلاب کے آثار موجود ہیں، اور رونقیں ہر سال بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ دشمنان اسلام نے کافی کوشش کی کہ اس انقلاب کی رونقوں کو گھٹا دیں، اس انقلاب کی عظمت کو گھٹا دیں، کم کر دیں، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ انقلاب کربلا ایک سورج کی طرح کل بھی چمکتا رہا اور آج بھی چمک رہا ہے، اور چونکہ اس کی بقا کی ذمہ داری مالک لم یزل نے لی ہے، جسے موت نہیں آتی، جسے نیند اور اونگ نہیں آتی، تو اس انقلاب کربلا کو بھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہی باقی ہے
اور جو باقی ہے وہی دوسروں کو بقا عطا کر سکتا ہے۔ دنیا میں طاقت اتنی نہیں ہے کہ کسی کو بقا عطا کرے، اس لیے کہ دنیا خود فانی ہے۔ تو وہ انقلاب چمک رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس انقلاب کے مقابل میں، تو وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے مجلس میں ہم اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ عزاداری ایک رسم نہیں ہے، عزاداری یعنی ذمہ داری، عزادار یعنی ذمہ دار، ایک ریسپانسبل ہوتا ہے عزادار۔ اس لیے کہ رسم کے دائرے سے ہم کچھ اوپر اٹھ کر سوچنے کی کوشش کریں کہ عزاداری ذمہ داری ہے۔ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں جب ہم انقلاب کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں؟ علماء کرام کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں اور کلمات، خطبات اور احادیث معصومین علیہ السلام پر غور کریں تو کچھ نتائج ہمارے ہاتھ آتے ہیں۔ وہ نتائج سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ بطور کل ہماری 4 ذمہ داریاں ہیں انقلاب کربلا کے مقابلے میں۔ ان چاروں ذمہ داریوں کو نبھانا اور پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دینی ذمہ داری، مذہبی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری اور ثقافتی ذمہ داری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم ان ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے غفلت کے دائرے میں لے جائیں گے تو ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یاد رہے میرے عزیزو، نعمت جتنی عظیم ہوگی اتنا ہی انسان سے سوال کیا جائے گا۔ چونکہ تاریخ بشریت کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے انقلاب کربلا، تو اس کے بارے میں ضرور ان کے ماننے والوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کے مقابلے میں کیا کیا۔ ایک ہے نعمت کا احساس کرنا، حاصل کر لینا اور خاموش ہو جانا، ایک ہے نعمت کا حاصل کرنا اور نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اور نعمت کا شکر 2 طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہہ کر کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ پروردگار عالم نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی، یہ اتنا کافی نہیں ہے جب تک عملی شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ عملی شکر یہ ہے کہ جس کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے، جس کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے، اس چیز میں اس نعمت کا استعمال کیا جائے۔ نعمت کا استعمال ہی در حقیقت عملی شکر ہے۔ اس امام بارگاہ کے باہر میں کھڑا رہوں اور کھڑا رہنے کے بعد اس امام بارگاہ کی تعریف کرتا چلا جاؤں۔ امام بارگاہ بہت خوبصورت ہے، عالی شان ہے، پر رونق ہے۔ یہ ہے لفظی شکر، الحمدللہ رب العالمین، کہ اس دیار غربت میں پروردگار عالم نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی جو امام بارگاہ ہے، معصوم ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ لفظی شکر ہے کہ امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہو کر میں امام بارگاہ کی تعریف کروں، لیکن یہ تعریف میری کافی نہیں ہے جب تک میں امام بارگاہ کے اندر داخل ہو کر فرش عزا پر بیٹھ نہیں جاتا، اس وقت تک عملی شکر ادا نہیں ہوتا۔ غور کیجئے گا، جتنی نعمت بڑی ہوگی پروردگار عالم اتنا ہی ان سے سوال کرے گا۔ قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک ہے نعمت اگر عطا کی ہے پروردگار عالم نے تو نعمت کو بیان کرو۔ غور کیجئے گا، نعمت اگر پروردگار عالم نے عطا کی ہے تو نعمت کا اظہار ضروری اور نعمت کا تشکر ضروری ہے۔ نعمت کا اظہار کیا ہے کہ انقلاب کربلا تاریخ بشریت کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اسے اعلان کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ غور کیجئے گا، جملوں پر میں تفصیل میں جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اعلان کرنا ضروری ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ اور کیوں اعلان کرنا ضروری ہے؟ حسینیت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو نعمت عالی شان ہوتی ہے اس نعمت کا انسان فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی بڑا اعلان ہونا چاہیے۔ فخر کے ساتھ اعلان کریں کہ ہم حسینی ہیں، اور اس شکر ادا کریں کہ اس نعمت کو ہم اسی جگہ استعمال کریں جس جگہ امام حسین نے اس انقلاب کربلا کو استعمال کیا ہے۔ وہ جگہ ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا
اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا انقلاب کربلا کا عظیم ترین مقصد ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ بس توجہ کا تعلیم ہو، ان ذمہ داریوں کی طرف ہم توجہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم نبھانے کی کوشش کریں۔ پہلی ذمہ داری جو علماء کرام بیان کرتے ہیں انقلاب کربلا کے مقابلے میں وہ یہ کہ انقلاب کربلا کا میں مطالعہ کروں، اسے سمجھوں اور دوسروں کو سمجھاؤں۔ یہ حدیث کے ذریعے سے ذیل میں نے یہ ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر لی ہے اور آپ کے کندھوں پر میں ڈال رہا ہوں کہ فہم کربلا اور تفہیم کربلا، تعلیم کربلا اور تعلم کربلا، کربلا کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن من یحییٰ امرنا، پروردگار اس انسان پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے امر کو حیات دیتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ کے امر کو کیسے حیات دی جاتی ہے؟ تو امام نے فرمایا ہمارے پیغام کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ۔ تعلیم اور تعلم، فہم اور تفہیم، انقلاب کربلا میری پہلی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو، انقلاب کربلا یہ کتاب نہیں ہے جسے رات میں پڑھ کر ختم کر دیا جائے۔ انقلاب کربلا بشریت کی ایک عظیم ترین لائبریری ہے، جتنا پڑھتے چلے جاؤ اتنے ہی دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مکمل تاریخ بشریت ہے، مکمل ابواب جتنے آپ پڑھتے چلے جاؤ اتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے امام حسین کو کہا گیا حسین وارث انبیاء ہے دشت کربلا میں۔ وہ وارث انبیاء صرف یہ مدح اور فضیلت کا جملہ نہیں ہے، تمام انبیاء کے مقاصد کو ہم دشت کربلا میں دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ انبیاء اور سیرت انبیاء جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس سیرت انبیاء کو دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کا مطالعہ کرو۔ قرآن میں لفظوں کے ذریعے سے انبیاء کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، ان لفظوں کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کا مطالعہ کرو۔ خب جتنا کربلا کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ گے اتنے ہی اسباب اور ابواب تاریخ کھلتے چلے جائیں گے۔ آدم اور آدم کے ساتھ آدم کی صفت صفوت اللہ، ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کی صفت خلیل اللہ، موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کی صفت کلیم اللہ، عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کی صفت روح اللہ، حضرت نوح اور نوح کے ساتھ نوح کی صفت نبی اللہ، آخری نبی اور آخری نبی کے ساتھ ان کی صفت، امام اول کے ساتھ آپ کی صفت۔ یہ سارے صفات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو انقلاب کربلا کا مطالعہ کرو۔ حسین وارث انبیاء ہیں، موروث یا مورث، میراث چھوڑنے والے۔ حسین ہیں وارث، میراث کو لینے والے۔ درمیان میں جو چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میراث ہے کیا؟ انبیاء میراث دینے والے، حسین میراث کو لینے والے، لیکن توجہ کریں وہ میراث ہے کیا؟ جو درمیان میں وہ میراث اگر کوئی انسان سمجھ جائے تو انقلاب کربلا سمجھ میں آ جائے۔ وہ میراث آدم کا علم ہے، نوح کا زہد ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کی عبادت ہے، یوسف کا حسن ہے، آخری نبی کی ختم نبوت ہے اور امام اول کی ولایت ہے۔ یہ میراث کو ساری جمع کرو تو ایک نقطے پر، اس نقطے کا نام ہے انقلاب کربلا۔ اس نقطے کا نام ہے انقلاب کربلا۔ یعنی انقلاب کربلا کو اگر سمٹو گے تو عاشور کہلائے گا، اگر پھیلاؤ گے تو مکمل تاریخ انبیاء۔ تو کیا ذمہ داری ہے میری ذمہ داری یہ کہ میں اس انقلاب کربلا کو پڑھوں، صرف سننے پر اکتفا نہ کروں۔ منبر پر جو بیٹھ کر بیان کرتے ہیں وہ اپنی فکر کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، جو وہ سمجھے ہیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں خود مطالعہ کروں انقلاب کربلا ہے کیا چیز۔
یہ کون سی نعمت ہے، یہ کون سی عطائے پروردگار ہے؟ سمجھو اور سمجھانے کی کوشش کرو، یہ وہ پیغام ہے۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے فرمایا جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ فَلْيَشْهَدِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ، جتنے حاضر ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ کیوں؟ اگر نہیں پہنچاؤ گے تو ولایت کا پیغام کامل نہیں ہوتا۔ تو انقلاب کربلا بھی غدیر خونین ہے، انقلاب کربلا بھی خونین غدیر ہے۔ غدیر کے چہرے پر اگر خون آ جائے تو انقلاب کربلا ہے۔ تو اس انقلاب کربلا کو سمجھنا اور سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری، مطالعہ کرو میں انقلاب کربلا کا، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرو، مختلف رخ سے کربلا کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے اگر انقلاب کربلا تو میری زندگی بدل جائے گی، میری زندگی بدل جائے گی۔ خواہش یہ کرتا ہوں میرے دوستوں سے کہ رسم سے اوپر اٹھ کر کربلا کو دیکھیں، رسم و رواج سے بلند ہو کر کربلا کو دیکھیں۔ جتنے بلند ہو کر کربلا کو دیکھتے چلے جائیں گے اتنی ہی بلند کربلا نظر آئے گی، اتنی ہی بلند کربلا نظر آئے گی۔ چونٹی نے عقاب سے کہا، ایک چونٹی نے عقاب سے کہا، علامہ اقبال نے اپنے کلیات میں یہ شعر کہا ہے، چونٹی نے عقاب سے کہا میں پائے مالو خارو پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند۔ چونٹی نے کہا مجھے لوگ چلتے ہیں تو زمین پر مجھے رون دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، میں پائے مالو خارو پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند۔ تو عقاب نے جواب دیا تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ چونکہ تو اپنا رزق زمین پر ڈھونڈ رہی ہے تو لوگ تجھے کچل دیتے ہیں، میں رزق کو آسمانوں میں ڈھونڈتا ہوں تو لوگوں کی نگاہوں سے بھی بلند ہو جاتا ہوں۔ انقلاب کربلا کو اگر زمین پر رہ کر دیکھو گے تو ہمارے دائرے میں انقلاب کربلا نظر آئے گی، اگر بلند ہو کر دیکھنا شروع کریں گے تو انقلاب کربلا اور بلند نظر آئے گی۔ جسے تو آسمان سمجھتا ہے شاید وہ بھی کوئی زمین ہے کسی اور آسمان کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی عارفانہ گفتگو نہ ہو جائے، کربلا کو رسم سے اوپر اٹھ کر دیکھیں تو کربلا میں کیا نظر آئے گا؟ سارے انبیاء کی تاریخ اور سیرت نظر آئے گی دشت کربلا میں۔ وہ دینے والے اسے لینے والے۔ میرے استاد کا جملہ کہہ دوں، وارث نے میراث کو ایسی عزت عطا کی، موروث نے کہا تجھ پر سلام کہ تو نے ہماری میراث کو ہم سے زیادہ سجا دیا۔ وارث نے میراث کو اتنا سجا دیا، موروث نے کہا کہ تجھ پر ہمارا سلام کہ تو نے ہماری میراث کو ہم سے زیادہ اچھا سجا دیا۔ اس لیے دشت کربلا میں حسین نے آدم کی عزت بھی رکھ لی، نوح کی عزت بھی رکھ لی، ابراہیم کی عزت، انہوں نے سلام کیا۔ کیوں سلام کیا ہے؟ میراث کو ایسے بچایا کہ موروث نے سلام کیا ہے وارث کہ تو نے ہماری عزت کو باقی رکھ لیا۔ تو اس طرح کربلا کے انقلاب کا ہم مطالعہ کریں، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا، پڑھ کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو۔ بہت سی جگہوں پر ہم ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، یہ انقلاب کا ساتھ ظلم ہے، یہ انقلاب کے ساتھ ظلم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں کیا ہوں اور میری سمجھ کیا ہے، میرے مطابق ایسا ہونا چاہیے۔ میں کون ہوں جو میرے مطابق ایسا ہونا چاہیے؟ جس انقلاب کے لیے پیغمبر اسلام کرے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، آخری نبی اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے حسین سے، وہاں میں کرو میرا دل یہ کہتا ہے۔ میں کیا اور میرا دل کیا، میں کیا میری خواہش کیا، میں کیا میری فکر کیا، یہ دیکھو کہ ہمارا معصوم انقلاب کربلا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، میرا جملہ معصوم کے انقلاب کو معصوم ہی بیان کر سکتا ہے، غیر معصوم میں سمجھنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ معصوم کے انقلاب کو معصوم ہی بیان کر سکتا ہے، غیر معصوم میں سمجھنے کی قوت نہیں ہے۔
تو میں کیا کروں؟ اتنا سمجھوں کہ پڑھو انقلاب کربلا کو، مطالعہ کرو، مختلف رخ سے مطالعہ کرو. انشاءاللہ مجلسوں میں آپ آتے رہیے تو ہم مختلف انداز میں کربلا کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہر وہ سبق جو آج ہم اپنی زندگی میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ کربلا میں ہے. کربلا ہر انقلاب کی بسم اللہ ہے. جملہ ذہنوں تک سمجھ گیا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہر انقلاب کی بسم اللہ ہے. جیسے قرآن مجید میں ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ، دنیا کے ہر انقلاب کی بسم اللہ کا نام ہے کربلا. تو میری ذمہ داری ہے مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو. میرے نوجوانوں پڑھیے، کتابیں پڑھیے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر کے حرملہ کیا ہے. پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر کے حرملہ کیا ہے. یہ کھلونا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اب تیرے پاس حرملہ کیا ہے. یہ کھلونا تھا، پیر کو علی اصغر نے دشت کربلا میں کھلونا بنا دیا. یہ کھلونا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اب تیرے پاس حرملہ کیا ہے. آل و قرآن دونوں باقی ہیں. دیکھیں یہ کربلا کی دین ہے میرے عزیزو. اس طرح مطالعہ کریں کربلا کا. آل و قرآن دونوں باقی ہیں. خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے. آج پردہ غیب میں امام بھی باقی ہے اور ہماری مسجد و امام بارگاہ میں قرآن بھی باقی ہے. دونوں کی بقا یہ اعلان کر رہی ہے کہ کربلا آج بھی باقی ہے. آل و قرآن دونوں باقی ہیں. خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے. کچھ جلا خیمہ شاہ میں؟ دشمن جلا کر سوچ رہا تھا ہم نے جلا دیا ہے. نہیں، دونوں باقی ہیں. آل و قرآن دونوں باقی ہیں. خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. انقلاب کربلا کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا حیات کسے کہتے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں، شرف کسے کہتے ہیں، کمال کسے کہتے ہیں، آبرو کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں، شہادت کسے کہتے ہیں، بلندیاں کسے کہتے ہیں. انہوں نے سر کو کاٹ کے وہ سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے. لوگوں کے نیزے پہ سر کو بلند کیا تو وہ تو بول رہا تھا، وہ تو بول رہا تھا. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں عارف بزرگ جب حسین بولنا چاہ رہے تھے تو وہ شور مچا رہے تھے. جب حسین خطبہ دینا چاہ رہے تھے وہ شور مچا رہے تھے. اب انہی کے ہاتھوں پر حسین بول رہے، سب سن رہے. اس لیے خود ان کو یقین نہیں تھا کہ سر کٹنے کے بعد بھی بولتا ہے. وہ بھی حسین بول رہے تھے انا حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم یہ کیا سمجھتے ہو اصحاب کہف و رقیم بہت بڑا معجزہ ہے، ان سے بڑا معجزہ تو حسین ہے تمہارے ہاتھوں پر. ان کو تو نیند آئی تھی، نیند کے بعد جاگے تھے. مجھے موت آ چکی ہے، موت کے بعد میں زندہ ہوں. میرے عزیزو عزاداری موت کے بعد حیات کی عطا ہے. دنیا کی کوئی طاقت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا ہے میری ذمہ داری؟ کربلا کا مطالعہ، فہم انقلاب کربلا، تفہیم انقلاب کربلا، سمجھوں اور سمجھاؤں. دوسری ذمہ داری انقلاب کربلا کو اپنی روزمرہ زندگی میں انوالو کرو. عمل بے انقلاب کربلا. کربلا 61 ہجری کا نام. دن کے اعتبار سے انقلاب کربلا 61 ہجری کا پہلا مہینہ 10ویں تاریخ یعنی عاشور. لیکن سبق کے اعتبار سے کل یوم عاشور. سارا پیغام میں نے دے دیا ہے آپ کو. دن کے اعتبار سے 61 ہجری کا پہلا مہینہ 10ویں تاریخ روز عاشور. لیکن عمل کے اعتبار سے کل یوم، ہر دن عاشور کا دن ہے. اس لیے کہ آج بھی ظالم ہے،
اور آج بھی مظلوم ہے۔ ظالم کے خلاف بولنا کربلا والوں کا شیوا ہے، مظلوم کی حمایت کا اعلان کرنا کربلا والوں کا شیوا ہے۔ دونوں باقی ہیں آج، تو آج بھی عاشور ہے۔ کربلا کو میں اپنی زندگی میں انوالو کروں۔ کربلا کا مقصد میرے عزیزوں، معافی چاہتا ہوں، ایک طالب علم ہوں، ممبر سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اچھا لگے تو زندگی میں انوالو کرنے کی کوشش کریں، میں بھی کروں گا، آپ بھی کیجئے گا۔ کربلا، انقلاب کربلا سال میں 10 دن عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ انقلاب کربلا 365 دن عمل کرنے کا انقلاب، 10 دن موسم انقلاب ہے۔ دیکھیے، میں نے ان کو بھی خوش کر دیا جو ناراض ہونے والے تھے۔ 10 دن بہار انقلاب کربلا، موسم انقلاب کربلا، لیکن سال بھر انقلاب کربلا میری زندگیوں میں شامل ہو جائے۔ انقلاب کربلا کے کنارے میں نہیں چل سکتا، انقلاب کربلا کے ساتھ ساتھ مجھے چلنا پڑے گا۔ آگے آگے انقلاب کربلا، پیچھے پیچھے میں۔ یہی نام ہے شیعہ، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ شیعہ یعنی پیچھے پیچھے چلنے والا۔ آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ تشییع جنازہ یعنی کیا؟ تشییع، شیعہ تشییع سے، تشییع جنازہ یعنی کیا؟ جنازہ آگے آگے پیچھے پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں تشییع جنازے میں شریک ہے۔ شیعہ یعنی آگے آگے امام، پیچھے پیچھے چاہنے والا۔ تو آگے آگے انقلاب کربلا، پیچھے پیچھے انقلاب کربلا کا عاشق اور چاہنے والا چلتا رہے تو زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ انقلاب کربلا کو 10 دن سے نکالے اور اپنی مکمل زندگی میں انوالو کرے۔ جب تک ہماری روزمرہ زندگی میں انقلاب کربلا شامل نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ موسم ہے بہار انقلاب کربلا، یہ 10 دن ہے، شرکت کیجئے۔ ایک دن بھی ہم سے سہل انگاری نہ ہو، لیکن اس کے سبق کو ہم اپنی مکمل زندگی میں شامل کریں، اور جب شامل کر لیتے ہیں تو ایک مکمل زندگی ہماری کربلا کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کربلا افراد کے اعتبار سے، بس ایک جملہ سن لیجئے، میں آگے بڑھوں تیسری ذمہ داری کی طرف۔ کربلا افراد کے اعتبار سے اقلیت میں ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے اکثریت میں ہے۔ کربلا افراد کے اعتبار سے مائنارٹی میں ہے، یہاں 72 ہیں، وہاں 40,000 1 لاکھ کے قریب، اور آج بھی کربلا کے چاہنے والے تعداد کے اعتبار سے مائنارٹی میں ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے کربلا کا دامن کبھی بھی کم نہیں رہا۔ صفات کے اعتبار سے کل بھی کربلا والے میجارٹی میں تھے اور آج بھی میجارٹی میں ہیں۔ ساری دنیا کوشش کرے ایک حبیب ابن مظاہر کو پیدا کر دے تو نہیں کر سکتی۔ ناتوانی بتا رہی ہے کہ کربلا آج بھی اکثریت میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ کربلا کے ہر شہید سے ایک ایک صفت کو لوں اور اوصاف کا گلدستہ سجا کر اپنے دل کے میز پہ اس گلدستے کو رکھ دوں تو میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ حبیب سے دوستی کا سبق لوں، حر سے آزادی کا سبق لوں، قاسم سے موت سے نہ ڈرنے کا سبق لوں، اکبر سے لہجہ اذان لے لوں، زہیر سے حفاظت مولا کا سبق لے لوں، مسلم سے فداکاری کا سبق لے لوں، ہر ایک شہید سے ایک ایک سبق لے لوں اور اس کو گلدستہ بنا کر اپنی زندگی کے میز پہ رکھ دوں۔ دیکھیں میری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میرا ماضی نہیں، کربلا میرا آج ہے۔ اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے۔
کربلا اب بھی حکومت کو کیوں گھبرا رہی ہے دنیا کربلا سے؟ کیوں گھبرا رہی ہے؟ آج زیونزم کی طرف سے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے کہ شیعوں کو نابود کرنا چاہو تو 2-3 نسخوں پر عمل کرو. ایک، کربلا کا راستہ بند کر دو. 2، سیریا روزہ حضرت زینب پہ پابندی لگاؤ. اور 3، مرجعیت کو ختم کرو. ان 3 چیزوں کو ختم کر دو، تشیع اور مذہب تشیع خود بخود ختم ہو جائے گا. زائنزم کی طرف سے رپورٹ چھپی ہوئی ہے، بڑے معتبر علماء سے میں نے سنا ہے کہ 3 چیزوں کو ختم کر دو. کیوں؟ ان کو آج بھی خوف ہے کربلا سے. کیوں خوف ہے کربلا سے؟ اس لیے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے. اس لیے ہم جب بھی کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے تو وہاں پر ہم فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے قبرستانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیے. آپ جائیں گے کربلا میں، وہاں نہیں کہیں گے امام حسین کی روح پر فاتحہ، نہیں. وہاں پر روزے کے باہر کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جو لوگ مر جاتے ہیں ان پر فاتحہ پڑھتے ہیں، جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے. جو مر جاتے ہیں ان پر فاتحہ ہے، جو زندہ رہتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے. کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پہلے سلام کرو، اس کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر اذن دخول مانگو. مولا اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ مردوں سے تو کوئی اجازت نہیں مانگتا ہے کہ میں اندر آ جاؤں. جو زندہ ہوتے ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے کہ مولا میں آپ کے حرم میں آ جاؤں. سلام اور اذن دخول یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں. جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کے خلاف دشمن کھڑے ہوتے ہیں. فتوے زندوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد و آل. کیا کروں میں؟ یہ اتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے تو میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں. کربلا کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں. شاید جملے میں کچھ سہل انگاری ہے، کوتاہی ہے. کربلا کو اپنی زندگی میں شامل کروں یا اپنے آپ کو کربلا میں، بہتر ہے یوں کہوں کہ اپنے آپ کو کربلا سے جوڑ دوں. یہ جملہ صحیح تر نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کاروان چل رہا ہے. کاروان انقلاب امام حسین جاری ہے، مومنٹ میں، رکا ہوا نہیں ہے. رکا ہوا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے. میری ذمہ داری کہ اپنے آپ کو اس کاروان سے جوڑ دوں. میری زندگی یہ خطرہ ہے. اگر وہ خطرہ سمندر سے ہٹ جائے تو سورج کی تمازت اسے سکھا دے گی. قطرے کی حیات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمندر سے ملا دے. جب خطرہ سمندر سے مل جاتا ہے، جب تک سمندر رہے گا خطرہ رہے گا. میری زندگی ہے یہ قطرہ اور انقلاب کربلا ہے ایک سمندر. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمندر سے جوڑ دوں. جب تک سمندر رہے گا میں رہوں گا. اگر دنیا والوں کے ظلموں، مظالموں، ستموں، جور سے بچنا چاہتے ہو، اگر فتنوں، فسادوں، جھگڑے اور لڑائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو انقلاب کربلا سے جوڑ دو. ورنہ یہ شکاری پرندے تمہیں اچک لیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، بھسم کر دیں گے. لیکن انقلاب کربلا سے جڑے رہو گے تو موت بھی آئے گی تو حیات ہے. انقلاب کربلا سے جڑے رہیں گے، موت بھی آئے گی تو حیات ہے. کیا ہوتا ہے انقلاب کربلا؟ انسان کی فائدہ کیا میری زندگی میں اگر انقلاب کربلا شامل ہو جائے؟ کوئی بینیفٹ بھی ہونا چاہیے نا. انقلاب کربلا سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دیتا ہے، غافل نہیں رہنے دیتا. انقلاب کربلا دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں جاننے لگوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا چپکیوں کو توڑ دیتی ہے. زبانوں پہ تالے تھے. جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جا رہی تھی. صبح کی نماز 2 رکعت کے بدلے میں 4 رکعت. امام جماعت مست شراب میں 4 رکعت نماز ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ آج آپ نے 4 رکعت پڑھا دی صبح کی. نہیں، وہی نازل ہوئی ہے کیا؟
کہ اگر وہ آپ کا موڈ ہو تو اور 2 رکعت پڑھا دو. مصلی پہ شرع 2 کے بدلے 4، 4 کے بدلے 6، احکام بدلے جا رہے تھے. قاتل و نفس المحترمہ، اچھے اچھے لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا. رشید ہجری کو قتل کر دیا گیا، حجر ابن عدی کو قتل کر دیا گیا، اچھے اچھے اصحاب کو شہید کر دیا گیا. کسی میں ہمت نہیں تھی کھڑے ہو کر کہے کہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن انقلاب کربلا نے خاموشیوں کو توڑ دیا. اسی دربار میں سر حسین کی توہین کر رہا تھا یزید، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یزید اپنے ہاتھ کو روک لے، میں نے ان ہونٹوں پر رسول خدا کو بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہمت کس نے عطا کی؟ انقلاب کربلا نے. انقلاب کربلا نے یہ جرت انسان کے اندر ہمت، دین کے دائرے میں ہمت عطا کرتا ہے. انقلاب کربلا دین کے دائرے میں شجاعت، انسان کو شجاعت عطا کر دی انقلاب کربلا. ہمت، شجاعت، جرأت، ضمیر سویا ہوا ضمیر جاگ جاتا ہے. اور دوسری عظیم نعمت عزیزو جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، وہ نعمت انسان کے اندر سے انقلاب کربلا خوف کو نکال دیتا ہے. ڈر ختم ہو جاتا ہے. انسان کے اندر جو ڈر پایا جاتا ہے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. ظالم کو مردہ لوگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو ماریں گے نہیں. کیوں نہیں ماریں گے بھی؟ مر جائے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا. ان کو ڈرا دو. ڈر جائیں گے تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے. آج اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کی حالت یہ کہ وہ ڈرے ہوئے، مرے نہیں ہیں. مر جائیں تو بھلا ہے، مر جائیں تو بھلا ہے. چونکہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. ڈرے ہوئے انسان سے جو چاہے وہ کروا لو. بس میں نے اشارہ کر دیا. ڈرے ہوئے انسان سے جو چاہے وہ کروا لو. وہ سب کچھ تیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ پہ ملک میں آ جائیں تو پہلے ظاہری طور پہ کہیں گے نہیں آئیں گے، ہم آنے نہیں دیں گے. ایک ٹیلی فون جائے گا، تمہاری حالت بھی ویسے ان لوگوں جیسی ہو جائے کہ آ جائیے جناب، آ جائیے جناب، آ جائیں کہ مت آئیے. پہلے تو شجاعت دکھائیں گے. ایمان کا ظاہری اثر تو ہوتا ہے مسلم اسلام کا، کہ فوراً ٹیلی فون جائے گا، تمہاری حالت بھی ان جیسے ہو جائے گی. پھر گھبرا کے کہیں آ جائیے. ایک دروازے سے نہیں، جہنم کے 8 دروازے کھلے ہیں. ثقافت کے ذریعے سے آئیے، فوج کے ذریعے سے آ جائیے، پولیٹکس کے ذریعے سے، ہر دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابھی مسلمانوں کی شاید یہ حالت نہیں ہوتی، اس وقت علامہ اقبال نے کہا ہے اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. نیا پیسہ دے کر پرانا اسلحہ خرید لیا. ان کو ضرورت تھی پیسے کی، ان کو ضرورت ڈرا دیا کہ وہ ملک ایک ملک ایسا ہے جو طاقتور ہو رہا ہے، تم پر حملہ کرے گا. صرف ڈرا دیا تو سارا اسلحہ خرید لیا. جتنا پڑا ہوا تھا بیکار اسلحہ سارا خرید لیا. نیا پیسہ دیا، پرانا اسلحہ خرید لیا. وہ ایسا اسلحہ ان کو ملا ہے، ان کو چلانا نہیں آتا ہے. اس اسلحہ چلانے کے لیے پھر ان کو بلانا پڑے گا. اسے کہتے ہیں جو ڈرا دو تو جو چاہے کر لو. ڈرا دو تو جو چاہے کر لو. امتحان کے کئی پرچے تھے، پتہ ہے کوفے والے جس پرچے میں فیل ہو گئے وہ خوف کا پرچہ ہے. ابن زیاد نے کہا فوج کھڑی ہے کوفے کے باہر، شام سے آئی ہوئی ہے، یزید کی فوج داخل ہوگی تو سب کا قتل عام کر دے گی. کوفے والوں نے کہا پھر ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. انقلاب کربلا ختم ہو گیا، کوئی کوفی گھر سے باہر نکلا ہی نہیں. مرا کوئی نہیں، ڈرے سب تھے. اب جب ڈر گئے تو جو چاہے ان سے کر لو. خود تیار بھی ہو گئے امام کو شہید کرنے کے لیے، لیکن ان کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے کہ جو ڈر جاتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے. ظالم کا کام ہے ڈرانا، ظالم کا کام ہے خوف دلانا کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ،
ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو میرا کام کیا ہے؟ اخلاص سے عمل مانگ نیا کان کہن سے، شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. ایرانی بھائی بھی خوش ہوگا یہ فارسی مصرع سن کے. اخلاص سے عمل مانگ نیا کان کہن سے، شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. اپنے اجداد سے عمل میں خلوص مانگ لو، وہ بادشاہ ہیں اور میں فقیر ہوں. فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دیتا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. بادشاہ دروازہ کھول کر پوچھ ہی لے گا بتا کیا چاہیے، چاہیے کیا چاہیے تمہیں. 1 مرتبہ دق الباب کریں، دستک دیں، وہ کہے گا کوئی آیا نکل جا. 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، اگر 50 مرتبہ کوئی دستک دے تو بادشاہ دروازہ کھول کر پوچھ ہی لے گا آخر کیا چاہیے بھائی تمہیں. ہمارے اجداد ہیں ہمارے بادشاہ، اہل بیت ہیں ہمارے بادشاہ، ان کے دروازے پر دستک دیں. ہم کیا مانگے اہل بیت سے؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عمل میں اخلاص مانگ لو. 1 قدم اللہ کے لیے اٹھاؤ تو اللہ اس 1 قدم کو ایک انقلاب میں بدل دیتا ہے. یہ قدم کو انقلاب میں بدل دیتا ہے. تو کیا ہے میری ذمہ داری؟ انقلاب کربلا کیا عطا کرتا ہے ہمیں؟ کیا ملتا ہے ہمیں انقلاب کربلا سے؟ جو دلوں میں خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دلوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے. بندر کو ٹرین کرتے ہیں، سرکس میں دیکھا ہوگا آپ نے بندر کو، جیسے چاہے ویسے اچھا. بندر جو ہے وہ جیسے چاہے مالک ویسے کام کرتا ہے. کیوں؟ یہ بندر کے اندر یہ خصوصیت کیسے آتی ہے پتہ ہے؟ بندر کے ساتھ ایک کتے کے بچے کو رکھ دیتے ہیں اور وہ چلاتا بہت ہے کتے کا بچہ، اسے ڈراؤ تو ڈرتا ہے اور بے وجہ بھی بہت چلاتا ہے، بے وجہ بھی بھونکتا ہے. دور سے کوئی خطرہ دیکھ لیتا تو بھونکنے لگتا ہے. تو بندر کے سامنے اس کتے کے بچے کو رکھ دیتے، اسے بار بار ڈراتے جاتے، وہ چلاتا جاتا، بندر دیکھتا جاتا ہے، بندر دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے. ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک مدت کے بعد کیا کرتا ہے مالک؟ کتے کے بچے کو زپ کاٹ دیتا ہے اور خون بھری چاقو بندر کو دکھاتا ہے اور چاقو دکھا کر تھیلے کے اندر رکھ دیتا ہے. اور بندر اس چاقو کو دیکھ لیتا ہے کہ چاقو میں خون ہے اور وہ گلا کٹا ہوا ہے، وہ تھیلے میں چاقو موجود ہے. اب جب مالک جیسا جیسا کہتا چلا جائے گا بندر ناچتا چلا جائے گا. ان کو سلام کرو، بندر سلام، پیسہ لے کے آؤ، پیسہ لینے کے لیے نکل جائے گا. جو کا مالک کہے گا. جو ہی بندر ذرا برابر مخالفت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مالک کیا کرتا ہے؟ تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. جو ہی ہاتھ قریب گیا بندر وہی کرنے لگتا ہے جو مالک کرنا چاہتا ہے. تھیلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ بندر کو جو ڈر بھا گیا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے مالک جیسا کہتا چلا جائے گا ویسا کرتا چلا جائے گا. ظالم کا کام ہے امتوں کو ڈرا دینا، انقلاب کربلا کا کام ہے اس ڈر کو ختم کر دینا. انقلاب کا کام ہے اس ڈر کو ختم کر دینا. انقلاب کربلا لوگوں کے دلوں کے اندر جو خوف تھا اس خوف کو ختم کر دیا اور آج بھی ختم کر دیتا. سب سے بڑا خوف موت کا خوف ہے، سب سے بڑا خوف مار دے گا. حور نے جب راستہ روکا امام کا، راستہ روک کر کہا کہ ہم ابن زیاد کا حکم ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. سب سے زیادہ دشمن کی آخری کوشش موت کا ڈر دلانا. امام حسین نے کہا جس دن تم مجھے مارو گے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں خطابت کے انداز میں، جس دن تم مجھے مارو گے اسی دن میں زندہ ہو جاؤں گا. جس دن تم مجھے قتل کرو گے اسی دن میں زندہ ہو جاؤں گا. دشمن کی آخری کوشش کا نام ہے قتل، امامت کی ابتدا کا نام ہے موت کے بعد حیات. ظالم کا ڈر ختم ہو گیا. 13 سالہ بچوں کے لیے 13 سالہ قاسم سے امام نے پوچھا تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ قاسم نے کہا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں. ظالم کے سامنے ڈر کر بھاگ جانے میں موت ہے، جان قربان کر دینے میں حیات ہے. ابن عباس نے راستے میں کہا مولا بچنا چاہتے ہو مدائن چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ، وہاں بھی امن نہ ملے، جنگل میں چلے جاؤ وہاں بھی امن نہ ملے، کسی پہاڑی کے غار میں چھپ جاؤ، دشمن تم تک ایسی جگہ چلے جاؤ دشمن تم تک نہ پہنچ سکے. مشورہ دیا، بزرگوں نے مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو. پتہ ہے امام حسین نے کیا فرمایا؟ ابن عباس میں بچنے کے راستے نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، دین بچانے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں.
میں بچنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، دین بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، کیسے دین بچتا ہے، اور وہ دین بچانے کے لیے جو خوف ہے اس خوف کو ختم کرنا پڑے گا۔ چراغ کو گل کیا، امتحان کے لیے بتا دیا کل تمہیں مرنا ہے، جو جانا چاہتا وہ چلا جائے۔ جب پھر چراغ کو جلایا، اصحاب حسینی نے نیام سے تلواریں نکال کر اپنے گردن پر رکھ لی کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کل ہمیں مار دیا جائے گا، حکم دیجئے آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ لیں گے، کل تک کون انتظار کرے گا، آج ہی ہم اپنے آپ کو قربان۔ یہ ڈر ختم کر دیا انقلاب کربلا نے، یہ ڈر ختم ہو گیا۔ کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے یوں ہی سن لیا کہ لہجے میں پڑھوں تو واہ واہ زیادہ کہیں گے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے موت آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، امام نے فرمایا موت آ جائے گی تو کیا ہوگا، موت کو خالی ہاتھ لوٹانے والے کا نام ہے حسین۔ سکندر نے نصیحت کی تھی کہ میں ساری دنیا پر قبضہ کیا، جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا قبر کے باہر، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے دنیا پر حکومت کرنے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ لیکن دشت کربلا میں حسین نے دونوں ہاتھوں سے حیات اور عزت کو لے گئے، موت سے کہا تیرے ہاتھ خالی ہیں، حسین کے ہاتھ بھرے ہوئے۔ دونوں عالم کی تقدیرات کو لے کر حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ سکندر اعظم تھا، دنیا پر فتح کرنے کے بعد خالی ہاتھ چلا گیا۔ یہ حسین ہے، پانی تک خیمے میں نہیں تھا لیکن دنیا سے جا رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں عزت و کمالات لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پہلی ذمہ داری فہم انقلاب کربلا اور تفہیم انقلاب کربلا، دوسری ذمہ داری کربلا کو اپنی زندگی میں انوالو کریں، یا یوں کہہ دو جو صحیح جملہ نکلا ہماری زبان سے، کربلا، انقلاب کربلا کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیں، مل جائیں کہ انقلاب کربلا جاری و ساری ہے۔ تیسری ذمہ داری، چونکہ تاکید کی گئی تھی کہ کچھ لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہہ دوں، 40 کے لیے زیارتوں پہ جا رہے ہیں، تیسری ہماری ذمہ داری انقلاب کربلا کے مقابل میں وہ یہ ہے کہ ہم زیارت کربلا کو بھلائیں نہیں۔ انقلاب کربلا کے عوض میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے ہم مظلوم کی زیارت کے لیے جائیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کو سمجھنا چاہتے ہو تو زیارت کربلا سے سمجھو، اس لیے کہ کربلا قبلہ عشق ہے، کعبہ قبلہ عبادت ہے۔ جب تک عشق میں غوطہ ور نہیں ہوگے عبادتوں کی لذت کا احساس نہیں ہوگا، جب تک عشق میں ڈوبو گے نہیں اس وقت تک عبادت کی لذت کا احساس نہیں ہوگا۔ روز عرفہ کربلا میں ہونا مستحب ہے، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، جبکہ 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا روز عرفہ کربلا میں ہونا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کربلا نہیں سمجھو گے حج سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حج میں مینا کو آپ دیکھو گے لیکن مینا کیا ہے؟ میدان مینا میدان قربانی، جس نے قربانیاں دی ہیں پہلے اس کو سمجھو تاکہ قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آئے۔ میدان عرفات یعنی شعور والا میدان، آگہی والا میدان، پہلے آؤ یہاں آگہی کو سیکھو، شعور کو حاصل کرو تاکہ حج کا تمہیں لطف آ سکے، حج کا تمہیں لطف آ سکے۔ زیارت کربلا ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حج کے لیے استطاعت ضروری ہے لیکن زیارت کربلا کے لیے حوصلہ چاہیے، ایک ارادہ زیارت پہ چلا جائے۔ استطاعت کا مطلب کیا؟ جب تک پیسہ جمع نہ ہو حج واجب نہیں ہوتا، لیکن زیارت کربلا کے لیے پیسہ جمع ہونے کا تصور نہیں ہے، ارادہ کر لو تو زیارت ہو جائے گی۔ وہاں استطاعت ہے، یہاں ایک ارادہ چاہیے۔ کیوں جاؤں میں زیارت کے لیے؟ ثواب ہے، 70 حج کا ثواب ہے۔ ام المومنین
نے سوال کیا تھا پیغمبر اسلام سے. پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میرے بیٹے حسین کی ایک مرتبہ زیارت کرے گا اسے پروردگار عالم ایک حج و عمرہ یہ مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا. تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک حج و عمرہ مقبولہ؟ پیغمبر اسلام نے کہا دو. پیغمبر اسلام نے کہا 3. یا رسول اللہ 3 حج؟ پیغمبر اسلام نے کہا 4. بعض روایتوں میں 7, بعض روایتوں میں 70 مرتبہ سوال ہوئے, 70 مرتبہ پیغمبر اسلام نے جواب دیا. کاش یہ سوالات نہ رکتے, کاش یہ سوالات. 70 حج و عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے ایک زیارت کربلا کی. کیوں اتنا ثواب ہے؟ اس لیے کہ زیارت کربلا انسان کو انسان بنا دیتی اور انسان کا ہر عمل بارگاہ پروردگار میں مقبول ہے. بہترین ڈاکٹر وہ جو انسان ہو, بہترین انجینئر وہ جو انسان ہو, بہترین عالم وہ جو انسان ہو. اگر انسان کی انسانیت انسان سے چھین لی جائے اس کے پاس سوائے حیوانیت کے اور کچھ باقی نہیں رہتی. زیارت کربلا آدمی کو انسان بنا دیتی ہے, کھوئی ہوئی دولت اسے عطا کر دیتی ہے. پہلا فلسفہ زیارت کربلا کا کہ زیارت کربلا کے ذریعے سے آدمی انسان بن جاتا ہے. دوسرا فائدہ ظالم کے خلاف ایک چیلنج ہے. 70 سے زیادہ مرتبہ قبر حسین کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی. متوکل نے لوگوں پر ظلم ڈھایا کہ کوئی زیارت پر نہ جائے, ہاتھ کاٹے گئے, سر قلم کیا گیا, ٹیکس لگایا گیا. اس کے باوجود آج تک لوگوں کا زیارتوں پہ جانا ظالمین کے خلاف ایک چیلنج ہے. چاہے تم ہمارے ہاتھ کاٹ لو, چاہے ہم پر ٹیکس لگاؤ, چاہے ہمارے سر کو تن سے جدا کر دو, لیکن ہم مظلوم کی حمایت سے باز نہیں آئیں گے. تاریخی چیلنج ہے ظالمین کے مقابل میں. کل بھی چیلنج تھا اور آج بھی چیلنج. ایک ضعیفہ پہنچی بارڈر پر متوکل کے زمانے میں زیارت کربلا کے لیے. وہاں پر ٹیکس یہ تھا کہ تم ایک ہاتھ کو قلم کرنا پڑتا تھا زیارت پہ جانے کے لیے, کاٹنا پڑتا تھا. ضعیفہ سے کہا متوکل کے سپاہیوں نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک ہاتھ اب تمہیں دینا پڑے گا زیارت کربلا کے لیے. ضعیفہ نے کہا مجھے پتا ہے, میں دے چکی ہوں, داہنا ہاتھ میرا تم نے کاٹ دیا تھا. تو سپاہیوں نے کہا بایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ ہم وہ کاٹ دیں تاکہ اس مرتبہ تم زیارت کر سکو. ضعیفہ نے کہا میرا وہ بھی ہاتھ کٹ چکا ہے, میں 2 مرتبہ زیارت کر چکی ہوں. جب متوکل کو خبر ہوئی تو متوکل نے کہا حسین کی زیارت کو کوئی روک نہیں سکتا. دونوں ہاتھ کاٹنے کے بعد انسان پھر دائیں بارڈر پر کھڑا ہو جائے کہ مجھے زیارت کربلا جانا ہے, یعنی کیا وہ سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے, سر کو جدا کرنے کے لیے تیار ہے. میرے دونوں ہاتھ ختم ہو چکے ہیں. ایک ظالم کے خلاف چیلنج ہے زیارت کربلا, مظلوم کی حمایت کا اعلان. کل تم نے یہ سوچ کر حسین کو فرات کے کنارے گھیرا کہ یہاں پانی نہ ملے, شہر نہ ہو, بستی نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, غربت میں ہو, بے کسی ہو, تاکہ تم اپنی جیت کا جشن مناؤ. آج 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ اربعین کے دن دشت کربلا میں حاضر ہو کر یزید وقت کو یہ آواز دے رہے ہیں حسین کو تنہا سمجھنے والوں آؤ دیکھو حسین کے چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہے. تم سمجھ رہے تھے پانی پر قبضہ جما کر کہہ رہو کہ پانی ہمارا ہے. آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کے نام پر سبیلیں لگتی ہیں, وہ سبیلیں لگا کر ہمیں اعلان کرتے ہیں تم نے ایک فرات کا پانی حسین پر بند کیا, ساری دنیا کا پانی آج حسین کے نام ہے. ساری دنیا کا پانی آج حسین کے نام. زیارت کربلا کا مقصد ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا, مظلوم کی حمایت کا اعلان. چوتھا فائدہ زیارت کربلا کا امام کے حضور میں جا کر ہدیہ تشکر پیش کرنا ہے. زری پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا ہے کہ مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ذلت سے بچا لیا. زیارت کربلا نشان محبت ہے. زیارت کربلا اعلان جذبہ ایمانی ہے. زیارت کربلا امام کے حضور میں جا کر امام کی خدمت میں تشکر کا ہدیہ پیش کرنا ہے. زیارت کربلا یعنی اپنی عزت اور اپنی ہم آہنگی کا اعلان کرنا ہے.
کہ مولا آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت عطا کی، ذلت سے بچا لیا۔ پانچواں فائدہ زیارت کربلا کا یہ کہ تجدید بیعت۔ تجدید بیعت یعنی کیا؟ زری پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ مولا کل بھی آپ ہمارے امام تھے، آج بھی آپ ہمارے امام ہیں، اور کل بھی آپ ہمارے امام رہیں گے۔ میرے عزیزو، مذہب تشیع کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں کبھی بھی غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور اپنا رابطہ امام وقت سے کبھی ہم نے توڑا نہیں، اور زیارتوں کے ذریعے سے اس رابطے کو ہم نے اور مضبوط کیا، اور مضبوط کیا۔ تجدید بیعت زیارت کے ذریعے سے۔ یہ زیارت بس ایک عارف کا جملہ ہے، محبت زیارت پر لے جاتی ہے۔ جاگ کر سنیے گا، محبت زیارت پر لے جاتی ہے، زیارت پھر محبت عطا کرتی ہے۔ محبت زیارت پر لے جاتی ہے، زیارت پھر محبت عطا کرتی ہے۔ اس لیے کہ زیارت سے آنے کے بعد ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے پیسوں کا حساب لگایا، بلکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ جو بھی زیارت سے واپس آتا ہے تو یہی کہتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ دعا کیجئے پھر آئندہ سال ہم چلے جائیں۔ پہلی محبت زیارت پر لے گئی، جب زیارت سے آیا تو پھر محبت عطا ہو گئی۔ وہ پیسے کا حساب نہیں کرتا، وہ پھر ارادہ بنا لیتا کہ پھر مجھے جانا ہے۔ یہ پھر جانا اس محبت کی نشانی ہے۔ تو یہ تجدید بیعت امام کے ہاتھوں پر زیارت کربلا کے ذریعے سے۔ میرے عزیزو، اپنا پانچواں فائدہ ہے، چھٹا فائدہ، اپنا معنوی رابطہ امام سے مضبوط کرنا ہے زیارت کے ذریعے سے۔ اپنے دل کو امام کے انقلاب سے ملا لینا۔ جائیں گے زیارت کربلا، روزے کو دیکھیں گے، دل ٹوٹے گا۔ کربلا میں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں روزے کو دیکھیں گے تو خود بخود انقلاب کربلا، روز عاشور ہمیں یاد آئے گا۔ وہ حسین کی غربت یاد آئے گی، وہ حسین کی تنہائی یاد آئے گی، وہ حسین کی بے کسی یاد آئے گی، اور ہمارا دل عاشور کے دن سے مل جائے۔ دل دن سے مل جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ یہ دل وہاں مل جائے، ہر چیز سے خالی کر کے دل کو یہاں سے وہاں لے جائے، اور وہاں سے حسین کا پیغام اٹھا کر لے آئے۔ حسین کا پیغام کاغذ پر نہیں آتا، حسین کا پیغام کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، حسین کا پیغام کسی ساز و سامان کے ذریعے سے نہیں آتا، حسین کا پیغام مومن کے دل کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، حسین کی بے نسبت مومنین کے دلوں میں مخصوص محبت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی۔ حرارت ہے مومنین کے دلوں میں، حسین کی بے نسبت وہ دل میں حرارت ہے۔ اس دل کو امام کے اس عاشور کے دن سے متصل کر دیں۔ جب دل میں اور عاشور کے دن میں اتصال پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی معنوی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ مادی اعتبار سے نقصان میں رہا، پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، لیکن معنوی زندگی انسان کو اتنا خوبصورت بنا دے گی کہ مادی چیزوں کو انسان بھول جائے گا۔ وہاں پر ملائکہ آتے ہیں، وہاں پر فرشتے آتے ہیں، وہاں پر زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں، وہاں پر زیارت کے لیے اوصیاء آتے ہیں، وہاں پر زیارت کے لیے علماء جاتے ہیں، وہاں پر زیارت کے لیے ہمارے اجداد کی روحیں جاتی ہیں، وہاں پر زیارت کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ وہاں پر ہم چلے جائیں گے تو وہ معنوی ماحول جب بنتا ہے، اس ماحول میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ پروردگار جو جا رہے ہیں ان کو توفیق زیارت، جو انتظار میں ہے پروردگار ان کو زیارت کربلا نصیب کرے۔ دنیا بھر میں گوشے گوشے میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی تمنا میں ہیں، ابھی بھی انتظار میں ہیں۔ پروردگار ہمیں زندگی چاہیے تو صرف اسی ایک آرزو میں کہ ہم کربلا کی زیارت کر لیں۔ اس غریب کی زیارت کے لیے جائیے۔ انقلاب کربلا کی بقا زیارت کربلا
اور زیارت حسین کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ہر چیز میں کمی آ جائے تو کمی آ جائے، زندگی کی خواہشات میں کمی آ جائے تو آ جائے، لیکن مظلوم کی زیارت میں کمی نہ آنے پائے، مظلوم کی زیارت میں کمی نہ آنے پائے۔ ارادہ کیجئے کہ زیارت پہ جائیے، اس کا مظلوم کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ضرور جائیے گا کربلا کی زیارت کے لیے، تاکہ حسین کی روزے پر ہاتھ رکھ کر کہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مولا بھی کہہ دیں کہ تو بھی میرے ساتھ ہے۔ اس مظلوم کی زیارت کے لیے جائیے، دعا کیجئے جو جا رہے ہیں، تمنا رکھتے ہیں دل میں جب تک حیات رہے اس وقت تک ہم زیارت کربلا کر لیں۔ کیوں کریں اس غریب کی زیارت، اس مظلوم کی زیارت؟ اس لیے اس نے کہا ہے کہ مجھ سے بڑا غریب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ شیعتی مہما شربتم ماء بن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔ میرے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، یا کسی غریب یا کسی شہید کی خبر کو سننا، مجھ پر آنسو بہا لینا، اس لیے کہ دنیا میں کئی شہید گزرے ہیں لیکن پیاسا اور غریب کوئی گزرا ہے تو وہ حسین۔ پیاسا اور غربت، تشنگی اور غربت، دو مصیبتیں مخصوص ہیں حسین کے لیے، ایک تشنگی اور دوسرے غربت۔ دونوں کو سید سجاد نے بہت یاد کیا۔ تشنگی کو ایسے یاد کیا کہ جب بھی پانی قریب آتا کہتے ہائے پیاس، پانی وضو کا پانی مضاف ہو جاتا، اتنے آنسو بہہ جاتے، کہتے ہائے پیاس۔ ارے حیوانوں کو پانی ملا، گھوڑوں کو پانی ملا، دشمن پانی پیتے رہے، اگر پانی بند کیا گیا تو حسین کے بچوں پر پانی بند کیا گیا، حسین پر پانی بند کیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب امام باعجاز امامت کوفے سے کربلا آئے، شہداء کے لاشوں کو دفن کیا، سرانے امام نے پتھر رکھا۔ پتہ ہے جہاں بھی آپ قبرستان میں جائیں گے، قبروں پر شہداء کی ایک جملہ قبر پر لکھا جاتا ہے، کسی کو محبت اہل بیت کا جملہ لکھ دیتے ہیں، کوئی آیت قرآن لکھ دیتا ہے، کوئی لکھ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی لکھ دیتا ہے کل من علیہا فان، کوئی لکھ دیتا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ پتہ ہے سید سجاد نے حسین کی قبر کے اس پتھر پہ کیا لکھا؟ ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا۔ یہ حسین کی قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا شہید، یہ حسین کی قبر ہے جسے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا، اس لیے کہ تشنگی حسین کے نام کی مخصوص ہو گئی۔ اور مدینے کی کسی گلی سے امام گزرتے، چوتھے امام، تو لوگ آگے بڑھتے، قصاب سے کہہ دیتے اپنی دکانیں بند کر دو اور اپنے گوشت بندوں پہ کپڑا ڈال دو، اس لیے کہ جب بھی امام کسی گوشت بند کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے کھڑے ہو جاتے، قصاب سے پوچھنے لگتے بتا کیا تو نے حیوان کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا ہاں مولا میں نے پانی پلایا ہے۔ تو امام کربلا کا رخ کر کے کہتے بابا مجھے معاف کرنا، جوان بیٹا زندہ تھا لیکن پانی پلا نہ سکا، پیاسا ظالموں نے ذبح کر دیا۔ ایک تشنگی حسین کو یاد کیا اور دوسرے غربت حسین کو سید سجاد نے بہت یاد کیا۔ ارے غربت کسے کہتے ہیں؟ غربت فقیری کو نہیں کہتے، غربت اسے کہتے ہیں جو کائنات کا مالک ہو لیکن وہ کفن کو محتاج ہو۔ غربت اسے کہتے ہیں جو ساقی کوثر ہو، جسے ظالم نہ دفنائے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام مدینے میں تشریف فرما تھے انقلاب کربلا کے بعد، تو کسی نے آواز دی، سائل نے، مولا انا الفقیر فرحمونی، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو۔ امام نے جو ہی غربت کی خبر سنی گھر سے باہر تشریف لائے، اس سائل کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا بتا تو نے کیا جملہ کہا؟ سائل نے کہا مولا میں نے یہی کہا کہ میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو۔ امام نے سوال کیا بتا کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں مسلمان ہوں۔ امام نے پوچھا بتا کیا یہ مسلمانوں کی بستی ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو امام نے پوچھا کیا تجھے یقین ہے کہ تو مر جائے گا تو لوگ تجھے غسل دیں گے، لوگ تجھے کفن
دیں گے، لوگ تجھے دفنا دیں گے؟ اس نے کہا ہاں مولا، مسلمانوں پہ اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے غسل دیں گے، لوگ مجھے کفن دیں گے، لوگ مجھے دفنا دیں گے۔ تب امام نے ساحل کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بھیا تو غریب نہیں ہے، ارے غریب تو میرا بابا جس کا لاشا دستے کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا، کربلا کی خاک اڑ اڑ کر اس کے بدن پر گرتی رہی، ارے کوئی نہ تھا جو فرزند فاطمہ کی مدد کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماتم حسین۔